رانا صاحب میں نے یہ کہنا تھا کہ کوئی 6 ماہ گزر گئے، جو کچھ غازہ میں ہوا، شہید کیا گیا بچوں کو، ہاسپٹل پر اٹیک ہوا، یہ سارا کچھ اب میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. تو یہ اس سے پہلے چاہیے تھا کہ ایران نے جو کچھ کیا وہ پہلے کیوں نہیں کیا. ایران پہلے کر دیتا ہے، یہی اٹیک کر دیتا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ادھر حزب اللہ ہے لبنان میں، اسے کہہ دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ اٹیک کر کے وہ 2006 میں بھی شکست دی تھی اسرائیل کو فرسٹ ٹائم. تو یا اسے لائن کلیئر دے دیتا تو وہ یہ نوبت یہاں تک نہیں آتی تھی. اگر اب بھی وہی کچھ کر رہا ہے اسرائیل، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا زیادہ اچھا سسٹم ہے S-400 سسٹم، جو ایئر ڈیفنس سسٹم فضا میں جو تباہ کر دیتا ہے نا. تو میرے کہنے کا مطلب اتنا لیٹ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. اور دوسرا اس کے ساتھ کنیکٹڈ سوال یہ ہے کہ اصل میں رشیا جو ہے، رشیا یوکرین سے توجہ ہٹانا چاہ رہا تھا. جیسے آپ نے کہا بیسز کھلنے شروع ہو گئے تھے، اس کے بعد رشیا لائن کلیئر دیتا ہے ایران کو، ایران آگے حزب اللہ کو دے یا ڈائریکٹ اٹیک کرے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کا اور ہم روز نئی چیزیں سیکھتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر دیکھیں چیزیں بہت ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا شاید کہ ٹرمپ نے ابھی پچھلے آج سے غالباً 3 یا 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک بیان دیا تھا ایران کے بارے میں جب قاسم سلیمانی کو مارا تھا میزائل کے تھرو. تو اس میں آپ نے یاد ہوگا کہ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بڑے پریشان تھے کہ اب پتہ نہیں ایران کیا کرے گا ہمارے ساتھ، ایران ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. تو اس نے کہا کہ ہم ڈپلومیٹک چینل سے ہماری بات ہوئی تو ایران نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر میزائلز وغیرہ یا ہم کریں گے تو صحیح حملہ، لیکن اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہم ٹھیک ہو گئے، نارملائز ہو گئے. اور پھر انہوں نے ایران نے میزائل وغیرہ کیے، وہ اسی طرح کوئی کدھر گر گیا، کوئی کہیں گر گیا، لیکن وہ ایکچولی اس تک نہیں پہنچ سکے. تو اچھا یہ اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز جی 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 نہیں جی جی آپ بات کریں. وہ اٹیک کیا تھا جو آج، جی وہ جو ملٹری بیسز جی 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 ایسے عراق کے اندر، وہ کامیاب ہوا تھا. جی 1000 کے قریب ٹراما ہو گیا تھا، جی انہیں امریکہ منتقل کیا ان کے سولجرز کو. جی ٹھیک ہے کامیاب گیا تھا. جی. اچھا اس میں یہ تھا کہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو ٹرمپ کی ہے، وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں چیزیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب یا انٹرنیشنل افیئرس کے اندر چیزیں بہت ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتی ہیں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ایران نے اگر ابھی حملہ کیا ہے تو اس کانفلکٹ سے پہلے کیوں نہیں کیا، تو دیکھیں سیدھی سی ایک بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ نہ پاکستان اس قابل ہے اور نہ ایران اس قابل ہے. ایران کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں. تو بیل مجھے مار کوئی بھی نہیں چاہتا. اور جنگ دیکھیں جنگ اگر آپ نے کوئی جو وار اسٹریٹجی کی اگر آپ نے بکس پڑھی ہیں یا اس حوالے سے، اس میں پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری حد تک آپ نے جنگ سے جان چھڑانی ہے، اپنی بچنا ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم لیول تک آپ نے. اور جنگ کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا، یہ میکسیمم کوشش کرنی ہے. تو اس کانفلکٹ سے پہلے ایران کیوں چاہے گا کہ وہ اسرائیل کے اوپر بلا وجہ بات سمجھ رہے ہیں نا حملہ کر دیں. ایک تو ہے بیانیے کی جنگ، نریٹو کی ہے یا بیان بازی ہے، اس تک تو ٹھیک ہے بات. لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دیکھیں امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ بھی نہیں، وہ آج کی ڈیٹ میں تو وہ بھی نہیں چاہتا. چائنا بھی نہیں چاہتا. چائنا کب چاہتا ہے کہ وہ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ چائنا کا کانفلکٹ رہا، چائنا کے فوجیوں نے انڈیا کے فوجیوں کو پکڑ کے مارا، لیکن ان کا بندوقیں تھیں تو وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی. حالانکہ چائنا چاہتا کیا نہ کر سکتا تھا، کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا. اور ایران جو آج کر رہا ہے وہ بھی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ بھی آخری ٹول کے طور پہ یا میکسیمم سیچوریشن پوائنٹ تک جا کر وہ یہ کام کر رہا ہے. جی السلام علیکم جی، میرا نام سعد عمران ہے. اور آپ کی ساری بات تو میں نے نہیں سنی، میں بعد میں آیا تھا، لیکن کافی حد تک آپ کا پوائنٹ کلیئر جو ہے سمجھ آ گیا. دیکھیں اگر آپ کے اس گفتگو سے میں پوائنٹس بناؤں تو 2-3 پوائنٹس میجر میں سمجھتا ہوں. ایک تو نظریات، دوسرا نارملائزیشن کی بات کی آپ نے، جو کہ بڑی چھپا ہوا نقطہ ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. اگر ہم 10 سال پہلے جائیں، 10-12 سال پہلے، تو مذہب اور روایات میں اشاروں کنایوں میں بات ہوا کرتی تھی. آج بڑی کھل کے بات ہوتی ہے، لوگ الٹیمیٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا فریڈم آف اسپیچ ہے یا واٹس ایور جو آپ کریں. اب سوال میرا یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے
اوور کم کیسے کرنا ہے. کہ ہمارے درمیان اگر ایک بچہ ہے, یوتھ ہے, وہ انٹر میں ہے یا گریجویشن میں ہے, وہ بڑی اب جو ایجوکیشن سیکٹر سے پڑھ کے آتا ہے یا جو میڈیا پہ دیکھتا ہے, وہ آ کر بڑا کھل کے بات کر لیتا ہے کہ جناب اچھا ٹھیک ہے. یہاں تک اب تو آپ کو ایتھیسزم بہت زیادہ پھیل چکا ہے یونیورسٹیز میں, تو لوگ خدا کا وجود کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کا ثبوت مانگتے ہیں. تو ایجوکیشن سیکٹر, میرا پوائنٹ ایجوکیشن سیکٹر پہ تھا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ایجوکیشن سیکٹرز میں آئیڈیالوجی کو انٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں یہ بڑا نا ٹیکنیکل بات ہے. اب میں آپ کو مثال دے, اب ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے یہ, لیکن اس میں ایک پوائنٹ, ابھی کئی چیزیں رہ گئی ہیں. ابھی یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے, ہم اس میں بات کریں گے تو پتہ نہیں کتنے دن گزر جائیں. پوری دنیا کے اندر LGBTQ کو پروموٹ کرنے والا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ اسرائیل ہے. شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. LGBTQ کو سب سے زیادہ پروموٹ اسرائیل کرتا ہے, اور سب سے زیادہ آزادی بھی وہیں پہ ہے اسرائیل کے اندر. آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی ہے, میں آپ کو نام نہیں لے سکتا, میرے پر جلتے ہیں. پاکستان کی, لاہور کی, چلے میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں. لاہور کے اندر 2 نجی یونیورسٹی ہیں اور مشہور یونیورسٹی ہیں, اور پاکستان کے اندر LGBTQ ایجنڈے کو جو پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے منظم انداز میں, وہ 2 یونیورسٹیاں لاہور میں اور وہ چلا رہی ہیں. یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. اور ہمارے بچے وہاں, اور اگر آپ مجھ سے علیحدگی میں پوچھیں گے تو شاید میں بتا دوں, نہیں تو ڈیفیمیشن کا میرے پہ مقدمہ نہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم تعلیمی اداروں میں نہ بھیجیں, اب یہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, اب کیا کر سکتے ہیں, کر یہ سکتے ہیں ہم کہ ہم ان کو تعلیمی اداروں میں تو بھیجیں, لیکن ہم ان کی نظریاتی تربیت کریں ساتھ, جو کہ بالکل 0 لیول کے اوپر ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نظریہ, ہمارے گھر میں کسی بچے کو اٹھا کے پوچھیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. نہیں پتا. تو آج یہ بات ہو رہی ہے نا کہ میں ان صاحب کا نام پتہ نہیں آپ پسند کریں نہیں لینا, تو غامدی صاحب جیسے پھر لوگ پیدا ہوں گے کہ جو سیکولر, جو کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو یہی لوگ آئیں گے. آپ نے دیکھیں, میں کوئی بہت بڑا کوئی فنڈامنٹلسٹ یا وہ میں تو خود بڑا گناہ گار آدمی ہوں. یہ داڑھی رکھنے کی توفیق اللہ نے کچھ سال پہلے مجھے دی ہے, میرا میڈیا سے اور اس سے تعلق رہا. لیکن دیکھیں, ہماری کچھ چیزیں ہیں, ہماری نظریات ہیں, ہماری بنیاد ہے. ہم اگر اپنی بنیادوں کو اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ ہم نے گھر میں سکھانی ہے, وہ ماں باپ نے سکھانی ہے. آپ ان کو بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. ہمارے بچوں کو بتائیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے, اسرائیل کے بارے میں قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا, ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. اور میں اس سے آگے بڑھ کے آپ کو, ابھی پرسوں کے پروگرام تھا میرے خیال 3 یا 4 دن پہلے, اس میں نے بات کی تھی یہ ٹاک شو میں کہ جو بچے خاص ایج تک پہنچے ان کو LGBTQ کے نظریے کو بھی بتائیں. بھائی اب پانی سر سے گزر گیا ہمارے, اب تو یہ باتیں بہت, وہ ہم نہیں بتائیں گے تو وہ YouTube کے اوپر خود سرچ کر کے دیکھ لے گا. آپ نہیں بتائیں گے تو اس میں شرمانے کی بات ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم نوجوان نسل کو بچا سکتے ہیں. اور موجودہ دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان ٹھیک ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے اور نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اور اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو حج آپ پر فرض ہے. لیکن اس کے باوجود ایک داڑھی والا مسلمان, لیکن وہ اگر نظریاتی نہیں ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ عضو بیکار ہے امت کے لیے. وہ چاہیے ہی نہیں ہے بھائی. اور ایک ایسا شخص جو ایک کلین شیو ہے لیکن وہ ایک نظریاتی ہے, اور وہ نظریاتی محاذ کو لے کے کھڑا ہوا ہے, وہ میری نظر میں وہ اس شخص سے زیادہ قیمتی انسان ہے, کیونکہ وہ امت کا سرمایہ ہے. وہ ذاتی مال کو لے کے چل رہا ہے, وہ امت کے کانسیپٹ کو آگے لے کے جا رہا ہے. تو امت کے کانسیپٹ کو سمجھائیں بچوں کو کہ امت کے مسلمان جو ہے وہ ایک امت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطینی مسلمان ہے, یہ سعودی مسلمان ہے, یہ متحدہ عرب امارات کا مسلمان ہے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم سر. مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا قیمتی لیکچر مس کیا. سوال میرا یہ ہے کہ زائنسٹ کو اگر دیکھا جائے, اور یہ سوال نہ کرتے ہیں کہ لیکچر دوبارہ دہرا دیں. وہ مجھے پتہ لمیٹیشن آف ٹائم ہے, ادروائز چلیں.
तो सवाल सर मेरा ये था कि अगर ज़ायनिस्ट को देखा जाए और ज्यूज़ को दो अलग-अलग पलड़े में अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इस दफ़ा या रीसेंट पास्ट ये जो अभी हालात गुजर रहे हैं इस वक्त भी, ज्यूज़ का कुछ सेक्शन अपने आप को ज़ायनिस्ट से अलहदा करता हुआ नज़र आता है, या कम से कम वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये एजेंडा तय नहीं कर रहे। या अगर मैं ये भी कहूँ कि उनका कुछ पार्ट तो ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ है और कुछ अलहदा से है। सवाल इसमें ये है कि क्या हमें आपके इल्म में कोई ऐसा है कि ऐसी तहरीक, ऐसी मूवमेंट या ऐसी जिसको हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी डिस्कशन या मीटिंग या एजेंडा जिसके अंदर हम ये जो लोग अपने आप को अलहदा कर रहे हैं ज्यूज़ को, उसको प्रमोट कर रहे हैं और हम इन दोनों के दरमियान उस क्रैक को बड़ा करने में कोई रोल प्ले कर रहे हैं या करना स्टार्ट हुआ है, कंसिडरिंग वो जो प्रोटोकॉल्स वाली एक थ्योरी है जिसको आप बेहतर समझते हैं, उसको सामने रखते हुए कि जो नफ़रत ज़ायनिस्ट की हरकतों की या एक्टिविटीज़ की वजह से या एजेंडे की वजह से है, वो हम ज्यूज़ के साथ उस तरह से नहीं करते। ये जो इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो स्कॉलर्स हैं, क्या वो इस तरह से कोई एफ़र्ट कर रहे हैं या हमारे इल्म में कोई ऐसी एफ़र्ट है? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई एफर्ट नहीं है कि जो हम ये देखते हैं कि जो जिनकी आप बात करें वो उनको अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी हैं। तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी आज के नहीं हैं, वो काफ़ी साल, वो बहुत पुराने हैं। और यानी जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट 1897 में स्टार्ट हुई है, उससे भी पहले के हैं। तो जो ज़ायनिज़्म है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ज़ायनिज़्म यहूदियत के साथ वाबस्ता नहीं है सिर्फ। ज़ायनिज़्म एक नज़रिया है कि यहूदियों का फ़लस्तीन के इलाके के अंदर एक अलग से उनकी एक रियासत होगी और यहूदियों की आबादकारी होगी, दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा किया जाएगा, यहाँ लाया जाएगा, और वो हो गया। और अब वो कहते हैं कि अब ये जो है ये अब IDF के ज़रिए से, उनकी जो दफ़ाई फोर्सेस हैं उनके ज़रिए अब इसका इस्तेकाम और इसकी दफ़ा होगा। अब इसके अंदर जो ज़ायनिज़्म है उसमें मुस्लिम ज़ायनिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी हैं, क्योंकि ज़ायनिज़्म दो तरह का है, एक पॉलिटिकल है, एक रिलीजियस है। तो वो जो मुस्लिम है और वो दूसरे हैं क्रिश्चियन हैं, वो पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट हैं। और वो तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो हैं, देखिए फ़र्क सिर्फ ये, वो कहते हैं कि जब हमारा आखिरी मसीहा आएगा हमारी उस वक्त ये रियासत कायम होगी, अभी नहीं हो सकती, अभी हमें गुनाह के तौर पे या उसके तौर पे हमें हम दर बदर हमें किया जाएगा। तो लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई तहरीक नहीं है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को ज़्यादा हाईलाइट करे और अपने हक़ में इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें नहीं। लेकिन वो अब खुद से मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ कर रहे हैं, वो हाईलाइट हो जाता है इंटरनेशनल मीडिया पे वो भी। मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं GCU का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जिस तरह अभी इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात की थी, तो यहूदियत का, ये सुहूनियत का या इसराइल स्टेट का इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, हमें नज़र आता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो इन्फ्लुएंस की वजह क्या है, क्योंकि इनकी तादाद तो बहुत कम है, अमेरिकन्स भी उनको बैक करते हैं, ब्रिटिश भी कर रहे हैं, या यूरोप सारा कर रहा है। तो इसकी कोई रीज़न रिलीजियस रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, या बुग़्ज़ इस्लाम है? देखिए जो यहूदी है ना, वो उनकी तो रीज़न जो है ना वो रिलीजियस ही हैं, सीधी सी बात है। उनके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, वो चाहे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हों या वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हों या ऑर्थोडॉक्स हों या ज़ायनिस्ट हों, अभी इनमें भी 3-4 किस्में हैं। इनका आखिर एंड जो एजेंडा है ना वो एक ही है। वो क्या है? वो थर्ड टेम्पल की तामीर है। सबका नज़रिया ये। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहते हैं इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आखिरी मसीहा नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। ज़ायनिस्ट कहते हैं कि वो अभी हो जाएगा, या अल्ट्रा नेशनलिस्ट, सिर्फ वक्त का फ़र्क है इसको, ठीक है। बाकी ये सब एक ही हैं। अब जहाँ तक बात है कि मैंने जैसे जब हमने शुरू किया था ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बताया था कि यहूदियों को मुख्तलिफ़ औक़ात में निकाला गया मुख्तलिफ़ ममालिक से, ठीक है ना। तो जब ख़ास तौर पर बरतानिया से जब निकाला गया ना 1290 के अंदर, तो उसके बाद फिर 1650 में दोबारा से इनको इंपोर्ट किया गया बसाने के लिए, दोबारा इनको वेलकम किया गया। 1650 से लेकर इनकी जो तरक्की है ना, वो तरक्की 1650 और 1850 के दरमियान हुई है। ये जितनी तरक्की आप उठा के इस पर सर्च करें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इनकी, यही वजह है कि आप ये देखें कि जो जब इसराइल के बनने के बाद या उससे थोड़ा पहले जब यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई है, तो आप ये देखें पूरी दुनिया से जिन यहूदियों को इकट्ठा करके लाया गया वो तो सारे ज़्यादातर तो गरीब यहूदी थे।
وہ تو غریب تھے, وہ تو جو یعنی کوئی پولینڈ سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, افریقہ سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, انڈیا سے وہ جو کوکیز ہیں انڈیا کے, وہ ان کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے. جو اصل میں یہودی جو جن کے ہاتھ کے اندر آپ کی جن کا معیشت کا پہیہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے, وہ یہودی تو آج بھی برطانیہ میں اور امریکہ کے اندر بیٹھا ہے اور اس کا ہولڈ ہے اس کے اوپر, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں سب کو, ورنہ تو تعداد کی بات نہیں. اور تعداد سے کب یار دیکھیں, تو تعداد سے کوئی بھی نہیں جیتتا, تعداد سے کب کوئی جیت سکتا ہے, وہ کم ہو یا زیادہ ہوں. آپ پوری دیکھیں نا, میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, نظریے اور بیانیے کی اذہان کی جنگ ہے. ایک فوجی ہے, اس کے پاس بندوق موجود ہے, اگر آپ نے اس کے ذہن سے لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا تو اس کے پاس دنیا کی بہترین بندوق ہوگی تو وہ کیسے لڑے گا بتائیں آپ مجھے. آپ بہترین اس کو ہتھیار دے دیں لیکن اس سے جذبہ جہاد کو نکال دیں تو وہ کیسے لڑے گا. اور جبکہ ایک پرانی ورلڈ وار 2 یا 3 کی اگر کسی کے پاس بندوق ہے لیکن اس کے اندر جذبہ ہے, وہ زیادہ کام کرے گا. تو آپ کے پاس ہتھیار ٹھیک ہے, اسٹریٹجیکلی کام کرتے ہیں ساری چیزیں, لیکن جو اصل چیزیں کام کرتی ہیں وہ مین بیہائنڈ دا ٹول ہوتا ہے, وہ بذات خود ٹول نہیں ہوتا. السلام علیکم. عمران, آپ نے انیلا علی کا ذکر کیا ہے. از ملالہ یوسف از آلسو پارٹ آف دیز ایکارڈز؟ جی پراکسیز ہیں یہ بھی, یہ سب پراکسیز ہیں. ہم تو ٹیکنیکلی تو سب کو پراکسیز ہی کہتے ہیں. جو یہ انیلا علی ہو, ملالہ یوسفزئی ہو, اور کچھ نام شاید ابھی میں نہ لے سکوں, تو یہ سب پراکسیز ہیں. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک ہوا ہے پاکستان کے اندر, اس حد تک چیزیں ہوئی ہیں کہ حیفا یونیورسٹی, حیفا شہر جو وہ تیسرا بڑا شہر ہے اسرائیل کا, اور ادھر کی جو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے حیفا یونیورسٹی, ادھر کا جو چیئرمین ہے رون روبن, یہودی, بہت مشہور یہودی ہے رون روبن, وہ کراچی کی ایک بہت مشہور بڑی یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر رہ چکا ہے. تو چیزیں بہت مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں, اس لیے ہمیں ملٹی ڈیمینشنوں کے سوچنا پڑے گا, اور صرف جنگوں کو ہتھیاروں تک نظر آنے والے روایتی ہتھیاروں تک محدود نہیں رکھنا ہوگا. آپ کو انفارمیشن وارفیئر جو ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. شکریہ.